جی عزیز طلباء، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں بی عربی سال دوم کا سبق تزکیہ و ایمان۔ تو اس سے پہلے جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں الکتاب، مطلب کہ الجاہز کے سوالات پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ اس سیریز کا دوسرا جو ہے وہ حصہ ہے۔ مطلب یہاں بھی آپ کو سوالات جو ہے وہ زبانی یاد کرنے ہوں گے۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ والے جو سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں آخر میں، یہ آپ کو زبانی یاد کرنے ہوں گے۔ یہاں آپ کو کوئی پیرا وغیرہ نہیں دیا گیا ہوگا، بلکہ مشقی سوالات نہ اپنے زبانی یاد کرنے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی ایک لیکچر ہم پڑھ چکے ہیں الکتاب الجاہز، مطلب اس سے پچھلا جو ٹاپک تھا یہ والا۔ اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے سوالات یہ والے تیار کرنے ہیں، صرف اور اوپر والی نص جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ تو یہاں بھی ہم جو ہے پہلے نص پڑھیں گے، تو النص سے شروع کریں گے، اور تاکہ ہمارا کانسیپٹ اوکے ہو جائے اور ہم سوالات کی طرف جا سکیں۔ تو اس کے اندر اس کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام اور حضرت صہیب رومی، ان کی ہجرت کے بارے میں یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ بلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قبا میں جو ہے وہ پہنچے۔ بالغا کا مطلب پہنچنا۔ ونزل بین جماعت المسلمین، اور آپ دونوں جو تھے وہ مسلمانوں کی جماعت کے درمیان اترے۔ من المہاجرین والانصار، جو کہ مہاجرین اور انصار کی جماعت تھی۔ وقد فرح النبی بہجرتہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام جو تھے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے خوش تھے۔ وفرحت المدینۃ بہجرتہ الیہا، اور مدینہ بھی آپ کی ہجرت سے خوش تھا۔ فہی فی عید متصل، وہاں پہ ایک عید کا سما تھا۔ والانصار یستبقون الی بر النبی، اور انصار جو تھے وہ بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ حسن سلوک کر رہے تھے نبی علیہ السلام سے، آپ کے ساتھیوں سے، مہاجرین اور انصار میں سے۔ جو مہاجرین میں سے تھے، یؤونہم، وہ ان کو جگہ دے رہے تھے۔ وَيَقُومُونَ بِحَاجَاتِهِمْ، اور وہ ان کی ضروریات کو پورا کر رہے تھے۔ وَيُتْرِفُونَهُمْ بِمَا يَسْتَطِيعُونَ، اور ان کے پاس جو بھی طاقت تھی ان کے سامنے وہ چیزیں پیش کر رہے تھے۔ أَن يُتْرِفُوهُمْ بِهِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ چیزیں جو بھی ان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ وَقَدْ تَقَدَّمَ النَّهَارُ وَانْتَصَفَ، حتیٰ کہ یہ کام کر رہے تھے، کرتے کرتے جو ہے وہ دن چڑھ گیا۔ وانتصف، اور دوپہر ہو گئی۔ وانتصف، اور دوپہر ہو گئی۔ اگلا پیرا ہے۔ وقد اقبل رجل من الانصار، اور ایک آدمی نمودار ہوا جو انصار میں سے تھا۔ فوضع بین یدیہ یدی النبی رطبا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تازہ پکی ہوئی کھجوریں جو ہیں وہ رکھیں۔ وجعل النبی ومن معہ یصیبون، اور پھر نبی علیہ السلام اور جو آپ کے ساتھی تھے وہ یصیبون من رطبی، یعنی کہ کھجوروں کو کھانا شروع ہو گئے۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي ذَلِكَ، اور وہ اسی حالت میں تھے کہ وَإِذَا شَخْصٌ يُرْفَعُ لَهُمْ، کہ ایک شخص ان کے سامنے نمودار ہوا۔ ثُمَّ يَدْنُو، پھر وہ قریب آیا، مِنْهُمْ، ان کے، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، پھر اس نے ان کو سلام کہا۔ ثُمَّ يَجْلِسُ إِلَيْهِمْ، پھر وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ وَإِذَا هُوَ صُہَیب سابق روم إِلَى الإسلام، اور یہ شخص کوئی نہیں تھے بلکہ صہیب رومی تھے جو کہ سب سے پہلے روم کی طرف سے اسلام لائے تھے۔ وقد اقبل صہیب مجہودا مقدودا، اور صہیب کو جو تھا بہت زیادہ مشقت ہوئی تھی اور وہ نڈھال تھے۔ وَإِذَا بَلَغَ مِنْهُ الْآيَاءُ، اور جو ہے ان کو بہت زیادہ اس سے نڈھال ہو چکے تھے۔ الایاء، اس کا مطلب بھی مشقت وغیرہ ہوتا ہے، مجہود کا مطلب بھی مشقت ہوتا ہے، اور مقدوداً آپ تھکاوٹ وغیرہ کر لیں اس کا مطلب۔ وَقَادَ يَأْتِي عَلَيْهِ الْجُوعُ، اور قریب تھا کہ ان پر جو ہے بھوک غالب آ جاتی۔ اصابہ فی طریقہ رمد، اور انہیں جو ہے
وہ رستے میں آنکھوں کی بیماری بھی ہو گئی تھی۔ رمد ایک ایسی بیماری ہے جس میں آنکھیں ریڈ ہو جاتی ہیں، الرجی آنکھوں میں ہو جاتی ہے۔ فَهُوَ لَا يَكَادُ يَرَىٰ اور وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے، الا فی مشقۃ مگر بڑی تکلیف سے دیکھتے تھے۔ وقد القى تحیتہ الی اصحابہ، اس نے صحابہ کو جو ہے وہ سلام کہا۔ ثم القى نفسہ علی الارض، اور پھر اس نے خود کو زمین پر گرا دیا۔ ثم نظر فرأى رطبا، اس نے پھر نظریں اٹھا کے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ فانقب علیہ، وہ کھجوروں کو کھانا شروع ہو گیا۔ وجعل یأکل منہ اکلا غیر رفیق، یعنی کہ وہ انہیں کھا رہے تھے بے ترتیبی کے ساتھ، جیسے کسی بندے کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوتی ہے نا، جلدی جلدی وہ کھانا شروع کر دیتا ہے، اس طرح وہ کھا رہے تھے بغیر سلیقے کے۔ حتیٰ اذا اردا حاجتہ الی الطعام، یہاں تک کہ جب اس نے اپنی کھانے کی ضرورت کو پورا کر لیا، اقبلا، تو وہ پھر مخاطب ہوا۔ یعاتب ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گلے شکوے کرنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا وَأَتَّنِي الصُّحْبَةَ، آپ نے میرے ساتھ جو ہے آنے کا وعدہ کیا تھا، ثُمَّ تَرَكْتَنِي، پھر آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ ثُمَّ يَقُولُ الرسول، پھر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مَا خَلَّصْتُ إِلَيْكَ، میں نے آپ کی طرف آنے میں کوئی بھی راہ نہیں پائی، حتیٰ اشتریت نفسی من قریش، یہاں تک کہ میں نے اپنے آپ کو قریش کے سامنے بیچ دیا۔ بمال اجمع، تمام اس مال کے ذریعے سے جو ہے میں نے جمع کیا تھا۔ فیجیبہ رسول اللہ، تو نبی علیہ السلام نے یہ بات سن کے جواب دیا ربح البیع، ربح البیع، بڑی نفع بخش تجارت ہے، یہ بڑی نفع بخش تجارت ہے۔ وقد صابت قریش بعد الشیء الی نفسیہ، کچھ دیر بعد قریش کو بھی ہوش آ گیا۔ بعد ان فاتح محمد و ابا بکر صلی اللہ علیہ وسلم، ابا بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہیں پتہ چلا کہ وہ چلے گئے یہاں سے کھونے کے بعد، وجعل تتبع من بقی من اصحاب محمد، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، باقی جو بچ گئے تھے، ان کو پکڑنا شروع ہو گئے۔ تحبسہم من الہجرۃ، وہ ان کو ہجرت سے روکنا شروع ہو گئے۔ وتمسکہم فی العذاب، اور انہیں طرح طرح کی سزائیں دینا شروع ہو گئے۔ وکان صہیب من الذین، اور صہیب بھی انہی لوگوں میں سے تھے، حبستہم قریش، جن کو قریش نے جو ہے حبس میں رکھا ہوا تھا، قید میں رکھا ہوا تھا۔ یقول لہ ابو جہل نے انہیں کہا اتیتنا، تو ہمارے پاس آیا تھا، سؤلوکن، حقیرن، فقیر تھا، کچھ بھی نہیں تھا تیرے پاس، لا تملک من الدنیا شیئا، دنیا کا، فاسریت عندنا، تو ہمارے پاس آیا تو امیر بن گیا، واصبحت ذا مال، اور تیرے پاس بہت سا مال آ گیا۔ ثم انت ترید، اب تو چاہتا ہے کہ ان تفوتنا بمالک و نفسک، کہ تو اپنی جان سے اور اپنے مال سے ہمیں محروم کر دے، الی محمد و صحابہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے صحابہ کی طرف چلا جائے۔ قال صہیب، صہیب نے کہا فإن خلیت بینکم و بین مالی، اگر میں تمہارے درمیان اپنا مال چھوڑ دوں، اتخلونی بینی و بین ما ارید من الہجرۃ، تو میرا جو ہجرت کا ارادہ ہے کیا تم اس سے چھوڑ دو گے، اس سے پرے ہٹ جاؤ گے؟ قال قوم، لوگوں نے کہا نعم، جی ہاں ٹھیک ہے۔ وقال ابو جہل نے کہا ہیہات، اوہو یہ تو بڑی دور کی بات ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ان حاجتنا الی مالک، ہمیں تیرے مال کی جو ہے وہ زیادہ ضرورت ہے، اقل شأن من حاجتنا الی نفسک، تیرے مال کی ضرورت ہے اور تیرے مال کی ضرورت کم نہیں ہے، کس سے؟ الی نفسک، تیری جان سے۔ فسنعذبک، ہم تجھے ان قریب ماریں گے، حتی ناخذ مالک، تیرا مال لے لیں گے، ثم ناتی الی نفسک، پھر تیری جان لے لیں گے، الا ان تعود الی ما کنت علیہ من دیننا، یہاں تک کہ تو اپنے اس دین کی طرف واپس نہ پلٹ جائے جس پر تو پہلے تھا۔ ولبث صہیب فی حبسہ، اور صہیب جو تھے وہ چند دن جو تھے وہ قید میں رہے۔ لا یرزق من الطعام، انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، الا ما یعصمہ من الموت، صرف اتنا کھانا دیا جاتا تھا جو انہیں موت سے بچائے رکھے۔ ثم انسلّ من محبسہ، تو پھر وہ کسی طرح قید سے بھاگ گئے، وراکب راحلتہ، اور اپنی سواری پہ بیٹھ گئے، واخذ طریقہ الی المدینۃ، اور مدینے کا راستہ انہوں نے لیا۔ وعلمت قریش ان صہیبا،
اور جب قریش کو پتہ چلا کہ جو صہیب ہیں قد انسلم من محبسی، وہ قید سے بھاگ گئے ہیں، وَأَنَّهُ يُوشَكُ أَن يَفُوتَهَا، اور قریب ہے کہ ہم انہیں کھو دیں، فَتُرْسِلَ فِي أَسْرِهِ الْخَيْلَ، تو انہوں نے آپ کے پیچھے گھوڑے بھیجے، گھوڑ سوار بھیجے، وَيُدْرِكُ الْقَوْمُ صُہَيْبًا، صہیب کو قوم نے پا لیا، وَلَمْ يَمْضِ فِي طَرِيقِ إِلَّا قَلِيلًا، اور انہوں نے ابھی تھوڑا سا راستہ ہی طے کیا تھا، فَلَمَّا رَآهُمْ، جب انہوں نے اسے دیکھا، جب صہیب نے ان کو دیکھا، قد اقبلوا، تو وہ سامنے آ گئے، وَعَلِمَ أَنَّهُمْ يُوشَكُونَ أَن يَأْخُذُوهُ، اور صہیب کو پتہ چل گیا کہ قریب ہے کہ یہ اس کو پکڑ لیں گے، وَأَن يَرُدُّوهُ إِلَى الْعَذَابِ، اور اسے پھر طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے، وَقَفَ لَهُمْ، تو صہیب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، وقال، اور کہا، لَهُمْ انہیں، فی صوتی حازم، پر اعتماد آواز کے ساتھ، لقد علمتم یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں تمہیں پتہ ہے، انی احکم الرمیہ، کہ میں بڑا اچھا تیر انداز ہوں، اصیب کل من ارمیہ، اور میرا جو تیر ہے ہر ایک نشانے پہ جاتا ہے، وانکم واللہ لا تصلون، اور بے شک خدا کی قسم تم مجھے پا نہیں سکتے، ترمیکم بکل ما بین یدی من سہام، یہاں تک کہ میں تمام تیر جو میرے ترکش میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ختم نہ کر دوں، ثم اضربکم بسیفی، پھر میں تمہیں اپنی تلوار سے ماروں گا، فاختاروا بین الموت و بین مالی، تو تمہارا اختیار ہے، چاہے میرا مال لے لو یا مجھے مار ڈالو، حتی ادلکم، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہوں، فتاخذونہ، تو انہوں نے مال لے لیا، فتخلون بینی و بین الطریق، اور تم میرا راستہ چھوڑ دو، ولم یطل تفکیر، اور قریش نے زیادہ دیر تو نہ سوچا، انہوں نے کہا، قد رضینا دلہ علی مالک، ہم بالکل راضی ہیں، تم ہم اپنے مال کے بارے میں بتاؤ، فم باہم بمکانی ہی، تو اس نے ان کو وہ جگہ بتائی، وانصرفوا عنہ، تو اس سے وہاں سے چلے گئے، وَمَضَىٰ فِي طَرِيقِهِ حَتَّىٰ بَلَغَ رسول اللہ، اور وہ اپنے رستے پہ چلتے رہے یہاں تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، وقد ادرکہ من الجہد، انہیں بڑی مشقت پہنچی تھی، والکدی، تھکاوٹ ہو چکی تھی، وَمِنَ الظَّمْءِ وَالْجُوعِ، پیاس اور بھوک کی وجہ سے بڑے نڈھال تھے، وَقَادَ یَأْتِی عَلَیہ، اور قریب تھا کہ یہ تمام چیزیں ان پر غالب آ جاتی ہیں، مطلب کہ انہیں قریب تھا کہ موت آ جاتی۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا اس کا ترجمہ۔ تو بیسیکلی یہ ترجمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کنسیپٹ اوکے ہو جائے، ورنہ یہ پیرا وغیرہ نہیں آئے گا، اصل چیز جو ہے وہ آپ کی یہ سوالات ہی ہیں، یہ سوالات آپ کو آئیں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان سوالات کی طرف۔ تو سوالوں کا میں ترجمہ پہلے پڑھ دیتا ہوں، اور باقی جو ان کے جوابات ہیں بعد میں پڑھوں گا، اور اس کی جو فائل ہے وہ PDF فائل جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا۔ اور ان سوالات سے پہلے آپ سے جو ہے وہ ایک گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، کیونکہ دیکھیں کہ میرا کوئی معاوضہ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ جو علم ہے وہ دوسروں تک پہنچے۔ تو آپ کا اگر ساتھ ہوگا تو میں بہت دور تک آپ کو چلتے جائیں گے ہم۔ تو آپ کا ویڈیو بنانے میں، اپلوڈ کرنے میں بڑا ٹائم لگتا ہے، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی جو ہے وہ وقت نہیں لگے گا۔ تو کیف قابل الانصار، تو پہلا سوال ہے جی، کیسے استقبال کیا تھا انصار نے نبی علیہ السلام کا، و اصحابہ، اور آپ کے صحابہ کا، حین ہاجر الی المدینہ تھی، جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، وماذا فعلوا من اجلہم، اور ان انصاریوں نے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کے لیے کیا کیا تھا۔ تو بڑا اچھا سلوک کیا تھا جنہوں نے۔ من صہیب کون تھے، وما اصلہ، وہ اصل میں کہاں کے رہنے والے تھے، ومتی قابل نبی فی المدینہ تھی، اور وہ مدینے میں نبی علیہ السلام سے کب ملے تھے جا کے۔ کیف کانت حال صہیب، صہیب کا کیسا حال تھا، عندما وصل الی المدینہ تھی، جب وہ مدینہ میں پہنچے، ولما سماہ رسول، اور نبی علیہ السلام کا نام کیوں رکھا تھا، سابق روم الی الاسلام، یہ نام انہوں نے کیوں رکھا تھا۔ ثم القى نفسه علی الارض، پھر انہوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، ثم جلس علی الارض، پھر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ کہتا ہے ان دو عبارتوں میں سے کون سی عبارت سب سے مضبوط ہے، تو ظاہر ہے پہلی عبارت زیادہ مضبوط ہے۔ ربح البئی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے اس کا مطلب، من قال هذه العبارہ، یہ عبارت کس نے کہی تھی، ولمن قیلت، اور یہ کن کے لیے کہی گئی تھی، والمناسبۃ التی قیلت فیہا، وہ کون سا موقع تھا جب یہ عبارت کہی گئی تھی۔
ملذی یدل تکرار العبارہ، یعنی کہ یہ تکرار جو ہے عبارت کی، ربح البئی ربح البئی، یہ تکرار جو ہے کس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ چھٹا سوال ہے ماذا فعلت قریش، ماذا فعلت قریش، قریش نے کیا کیا تھا، بمن بقیہ من المسلمین بمکہ تھا، جو مکے میں مسلمان باقی بچ گئے تھے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، تو کیا کیا تھا، بڑا برا سلوک کیا تھا، انہوں نے اس کو مارا تھا اور مختلف سزائیں دیتے تھے ان کو۔ کہتا اذکر ما دار بین ابی جہل و صہیب اور ابو جہل کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے وہ بیان کرو، تو کافی لمبی گفتگو ہے، وہ میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ماذا فعلت قریش، قریش نے کیا کیا تھا، حین علمت ان صہیب قد انسلم من محبسہ، جب انہیں پتہ چلا تھا کہ صہیب جو ہے ان کی قید سے بھاگ گئے ہیں، کیا کہا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد 9واں سوال ہے، یہ مختلف الفاظ ان کے معنی آپ نے بتانے ہیں، مطلب یؤونہم ایک نمبر 1 لفظ ہوگا، ان یطرفوہم دوسرا، ناتی الی نفسی کا تیسرا، تخلون بینی و بین الطریق یہ چوتھا، اس کا مطلب آپ نے بتانا ہے۔ تو 10واں سوال جو ہے یہ آپ چھوڑ دیں، یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 10واں چھوڑ دیں، 11واں کریں۔ کہتا قال ماذا قال صہیب، صہیب نے کیا کہا تھا جب وہ قوم سے ملے تھے، اور ان کی یہ گفتگو جو ہے کس چیز کو ظاہر کرتی ہے۔ 12واں سوال جو ہے کہتا ہے ماذا تعریف عن امثلۃ اخری للمسلمین، آپ کے پاس کوئی دوسرے مسلمانوں کی مثالیں ہیں اسی طرح کی جو ان کی جو ہے وہ ایمان کو ظاہر کرے، ان کی شجاعت کو ظاہر کرے۔ جی ہاں ہمارے پاس ہیں مثالیں، حضرت بلال کی مثال ہے، سمیہ کی مثال ہے، یاسر کی مثال ہے، عمار کی مثال ہے، یہ کافی مثالیں ہیں جی اس حوالے سے۔ تو پہلا سوال ہے جی کیف قابل الانصار، تو آپ سمجھ جائیے گا کیسا سلوک کیا تھا انصار نے مہاجرین کا اور صحابہ کا۔ رحبوہم ترحیبا جمیلا، بڑا اچھا استقبال کیا تھا، واستبقوا الی برہم واعترفوا من الطیبات، انہوں نے حسن سلوک کیا تھا ان کے ساتھ، اور جو کچھ بھی ان کے پاس تھا ان کے سامنے پیش کر دیا تھا، کنہوں نے، انصاریوں نے مہاجرین کو۔ اس کے بعد کیف قابل انصار، کیسے سلوک استقبال کیا تھا مہاجرین نے، انصار نے رسول اللہ کا جب آپ مدینے میں آئے تھے۔ رحبوہم ترحیبا جمیلا واستبقوا الی برہم، ٹھیک ہے، انہوں نے بڑا اچھا سلوک کیا تھا اور انہوں نے آپ سے ایک دوسرے کے ساتھ وہ سبقت لے جاتے تھے کہ آپ کے ساتھ اس نے سلوک کریں۔ وماذا فعلوا من اجلہم، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا آپ کے لیے، وماذا فعلوا من، انہوں نے اصل میں نا یہ جو سوال نمبر 1 ہے، سوال نمبر جو 1 ہے اس کے 3 حصے وہ بعد اوقات بنا دے گا، تو میں نے یہ وہ تینوں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کر کے دے، یعنی کہ اکٹھا بھی لکھ دیا میں نے سوال کا جواب، اور ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیم جو ہے علیحدہ، کانوا یطرفونہم بما یستطیعون ان یطرفوہم بہ من الطیبات۔ اب یہ جو چوتھا سوال ہے یہ اکٹھا بھی لکھا ہوا ہے اور علیحدہ علیحدہ بھی پوچھا گیا ہے، تو میں نے علیحدہ علیحدہ بھی کر دیا آپ کو۔ من صہیب، صہیب کون تھے، ان کی اصل کیا تھی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے مدینے میں کب ملے تھے، تو یہ اکٹھا میں نے لکھ دیا ہے۔ من صہیب، صہیب بن اصحاب النبی و اصلہ من اہل الروم وقابل النبی فی المدینہ بعد ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ الیہا۔ آگے دیکھیں نا، آگے وہی علیحدہ علیحدہ میں نے کر دیا ہے، متا قابل النبی، یہ جیم تک۔ اس کے بعد ہے جی آگے 8واں سوال، کیف کانت حال صہیب عندما وصل المدینہ ولیما سمى رسول، کیسا حال تھا ان کا جی، تو کان صہیبا مجہودا مقدودا وجوعا عاطشا شدیدا وقد اصابہ رمد عندما وصل الى المدینہ وسمى رسول صلی اللہ علیہ وسلم سابق روم الى الاسلام لأن اول من اسلم من الروم۔ صہیب تھکے ہوئے تھے، پیاس سے نڈھال تھے، آپ کو آنکھوں کی بیماری ہو چکی تھی، اور آپ نے ان کے سابق روم الاسلام اس لیے نام رکھا کیونکہ وہ روم کی طرف سے سب سے پہلے اسلام لائے تھے۔ اس کے بعد جی ولیمہ سمّا رسول، تو وہی ہے سمّا رسول سابق روم انہ اولم، تو اس سوال کے علیحدہ علیحدہ میں نے پورشن بنا دیے ہیں۔ تو یہ تھا جی کچھ سوالات، اس سوالات کے اگلا پارٹ جو ہے یہ چیک کریں، العبارۃ الاولی، تو چوتھے سوال کو آپ نے خود پڑھنا ہے، کہتا ہے جی چوتھا سوال یہ والا جو ہے آپ کے سامنے، یہ والا، ثم القى نفسہ علی الارض ثم جلس علی الارض، تو کہتا ہے ان میں تو کون سی عبارت جو ہے سب سے طاقتور ہے، تو العبارۃ الاولی پہلی عبارت۔ اس کے بعد ہے جی جو ہے اگلا سوال جو ہے 5ویں سوال کی جو ہے وہ پہلی جو کہتا ہے من قال هذه العبارہ،
کیا ہے سوال؟ ربح البئی ربح البئی، یعنی کہ نفع بخش تجارت نفع بخش تجارت، یہ والا جو سوال ہے یہ والا ربح البئی ربح البئی، نفع بخش تجارت نفع بخش تجارت۔ کہتا ہے یہ کس نے عبارت کہی تھی؟ تو کہنا قال ہادہ العبارہ نبی، تو نبی علیہ السلام نے یہ عبارت کہی تھی، کس کے لیے کہی تھی؟ قیلت لصہیب، صہیب کے لیے کہی گئی تھی۔ کب کہے گی؟ انما اخبر النبی انہ ما خلص الیہ ما حتی اشترى نفسہ من قریش بجمیع مال، جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تھا کہ انہوں نے سارا مال دے دیا اور اپنی جان بچا کے آئے۔ اس کے بعد ہے جی اگلا سوال، نفع مل بیع الرابع، نفع بخش تجارت کون سی؟ یعنی کہ پانچویں سوال کی جو بیجود ہے، البیع الرابع ہوا ان صہیب اشترى نفسہ من قریش بجمیع مالہ ونجح فی الوصول الی حضرت النبی۔ اس کے بعد ہے جی آگے جیم اس کا جواب، کہتا ہے مل بیع تکرار عبارت جو کس کو ظاہر کرتی ہے؟ فی تکراری العبارت تاکید لفظی و یدل حاجت تکرار علی ان الوصول الی حضرت النبی ہوا افضل من جمیع اموال الدنیا و متاعہا۔ تکرار عبارت اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی طرف ہجرت کر کے آنا دنیا اور اس کے مال و متاع سے بہتر ہے۔ اس کے بعد جی کہتا ہے جی چھٹے سوال میں اس نے کہا ہے کہ کیا کیا تھا جی قریش نے جب نبی علیہ السلام کے صحابی جو تھے وہ چلے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا جب صہیب قید سے بھاگ گئے تھے؟ ٹھیک، کیا کیا تھا جی؟ جعلت قریش تتبع من بقی من المسلمین بمکہ وتحبس من الہجرۃ وتمسک فی العذاب، مطلب جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے چلے گئے تو جو باقی ماندہ تھے ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم شروع کر دیے۔ سوال نمبر 7 کے لیے کہتا ہے کہ ابو جہل اور صہیب کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کرو، تو اس کے لیے سبق آپ دیکھیں، تو کافی لمبی گفتگو ہے، آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ والی جو گفتگو ہے یہ والی، ٹھیک ہے، کا یقول لہ ابو جہل، یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کافی لمبی چلی جاتی ہے، آپ جتنی آپ سے آسانی سے ہو سکے کر لیجیے گا۔ مطلب کہ یہ بنتی ہے من دیننا تک، ٹھیک ہے، الا ما کنت علیہ من دیننا، تو یہ رٹا لگانا پڑے گا ذرا آپ کو، کیونکہ 4 نمبر کا سوال ہے، تو ان میں سے جتنا ہو سکے کر لیجیے گا۔ اس کے بعد ہے جی یعنی کہ صرف آپ کا یہ جو 7واں سوال ہے یہ تھوڑا لمبا ہے، باقی آسانی ہے۔ اس کے بعد ہے جی آگے سوال ہے کہ 8واں سوال کہتا ہے کہ ماذا فعلت قریش حین علمت ان صہیب قد انسلم منھا، بس یہ قریش نے کیا کیا تھا جب انہیں پتہ چل گیا تھا صہیب قید سے بھاگے ہیں؟ ارسلت فی اسری الخیل، انہوں نے آپ کے پیچھے گھوڑ سوار بھیجے تھے۔ اس کے بعد وہ ابھی جو میں نے 9واں سوال آپ کو بتایا نا، معنی بتاؤ، تو یؤونہم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یسکینونہم وینزلونہم فی المساکن، گھر میں جگہ دینا۔ اس کے بعد ہے جی اگلا لفظ نأتی علی ان یترفوہم، مطلب کہ ان یتحفوہم، کہ تحفے دیں گے، تحفے دینا۔ اس کے بعد تیسرا نأتی علی نفسکا، تیری جان نکال لیں گے، نہلکوکا ونقتلوکا، ہم تجھے ماریں گے تجھے قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی تخلون بینی و بین الطریق، یعنی کہ میرا راستہ چھوڑ دو، تترکونی لا اذهب حیث اشاء، مجھے چھوڑو میں جہاں چاہوں جاؤں۔ سوال نمبر 10 جو ہے اسے چھوڑیں۔ 11واں سوال جو ہے کہتا ہے قال صہیب لقومہ، کیا کہا تھا جس حین لاحقوا بہ لقد علمت یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں تمہیں پتہ ہے انی احکم الرمیہ، کہ میں بڑا اچھا تیر انداز ہوں، فاختاروا بین الموت و بین مالی ویدل قول ھذا، اور اس کا یہ قول ظاہر کس کو کرتا ہے؟ بصالتہ و شجاعتہ و قوت ایمانہ، ان کی شجاعت، بہادری اور ایمان کی قوت کو۔ 12واں سوال ہے کہ آپ کے پاس مثالیں ہیں اس طرح کی کوئی اور؟ ھناک امثلۃ کثیرۃ، جی ہاں بہت سی مثالیں ہیں، فمنھا، ان میں سے مثال ہے بلال کی، بلال مجھ سے لفظ صحیح نہیں لکھا گیا، آپ صحیح لکھ لیجیے گا، و خباب کی، و یاسر کی، و سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو جی عزیز طلباء یہ تھا آج کا سبق، تو یہ جو آپ نے زبانی سوالات یاد کرنے ہیں اس کا دوسرا سبق ہو چکا، تو ملتے ہیں جی اگلے
حدیقت حدیقت جمیلۃ میں. اللہ حافظ.